دیکھیں نا ماں سلاتی ہے نا بچے کو، بیٹا سو جا، ہاتھ پھیرتی ہے. تو جب نبی پاک رات سوتے تھے حلیمہ نہیں سلایا کرتی تھی، اللہ کا چاند نبی پاک کو کھلانے کے لیے آیا جایا کرتا تھا. فرشتے آتے تھے. یار یہ تو نبی کا مقام ہے. نبی کے نواسے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین کی فضیلت بتانے لگے لوگوں کو، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا نواسا ہے. نبی پاک کی ایک خادمہ تھی جس کا نام حضرت فضا تھا، اور کسی لوگوں نے ایک اور صحابیہ کا نام بھی لکھا ہے. وہ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت امام حسین کی فضیلت دیکھی نا، تو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی کہ میں اس بچے کو کھلا کے آتی ہوں، اس بچے کے پاس میں جاتی ہوں، اس کے گھر کی میں صفائی بھی کروں گی، گھر کے کام بھی کروں گی، بچے کو بھی کھلاؤں گی. وہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں گھر گئی میں نے دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا امام حسین کی والدہ محترمہ، نبی کی شہزادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے گھر میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. کام ہو رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے، کرنے والا نظر نہیں آ رہا. ایک ایک کام جو تھا وہ ہو رہا تھا، کرنے والا نظر نہیں آ رہا. دوڑے دوبارہ دوڑی نبی پاک کی بارگاہ میں آ جاتی ہے. سرکار پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ حضور ڈر گئی ہوں. کیا؟ فرمایا میں نے کہا سوچا کہ میں چکی چلا کے آٹا بنا کے آتی ہوں، گھر کے برتن دھو کے آتی ہوں، گھر کی صفائی کر کے آتی ہوں. میں حیران ہو گئی اس بات پہ، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، آٹا نکل رہا ہے، نکالنے والا نظر نہیں آ رہا، برتن دھوئے جا رہے ہیں، دھونے والا نظر نہیں آ رہا، صفائی ہو رہی ہے، کرنے والا نظر نہیں آ رہا. میں بڑی پریشان ہوں. آقا فرماتے ہیں یہ فضیلت تو نے سن لی ہے کہ اس کا بڑا مقام ہے. تجھے یہ بھی پتا ہے میری بیٹی وہ بیٹی ہے، میرا نواسا وہ بیٹا ہے، وہ نواسا ہے جس کے گھر کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. یار نواسے کا اگر اتنا مقام ہے، سنیے، اگر نواسے کا اتنا مقام ہے، خود نانے کا مقام کیا ہوگا؟ اگر نواسے کا یہ مقام ہے کہ ان کے گھر کے کام، ان کی بیٹی کا یہ مقام ہے گھر کے کام کرنے کے لیے عرش سے فرشتے آتے ہیں، تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ کیا جب وہ آپ بچپن میں تھے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نہیں دیتا؟ بولو دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ دیتا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ نے یہ ساری کائنات سجائی مصطفیٰ کے لیے ہے. ساری کائنات بنانے کا مقصد اللہ کا یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں. جیسے مقصد یہ مثال دیتا ہوں نا کہ ہمارے پاس کوئی اچھی سی چیز ہو نا، جیسے آج کے دور کے اندر موجودہ دور کی ایک مثال دے دیتا ہوں. آج کل نا موبائل لوگوں کے پاس بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یا یہ سمجھ لیں کسی کے پاس کوئی اچھا خاصا آئی فون ہے مہنگا سا، وہ دوستوں کہے گا یار دیکھ میرا موبائل کتنا سونا. زمینداروں کے پاس اچھا ڈنگر ہوگا، وہ کہے گا دیکھو میں مجھ کتنی سونی لے کے آیا، میری گائے دیکھ، میری فصل دیکھ کتنی اچھی ہے، یہ میری گاڑی دیکھ کتنی اچھی ہے. تعریف کروائیں گے نا ہم کسی کو؟ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بولو یار، بلائیں بتائیں گے نا سبھی کو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نا ایک دن اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. اچھا یہ دیکھنے والی جو بات ہے نا ہماری سمجھ سے اوپر ہے. یہ کوئی اللہ والا ہی بتا سکتا ہے اس کی آنکھ وہ کون سی تھی جس سے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ آنکھ سے بھی پاک ہے، وہ ہاتھ سے بھی پاک ہے، وہ جسم کے ایک ایک اعضاء سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنا نور جدا کیا. جیسے بندے کا ہاتھ ہو نا، یہ نیچے ہاتھ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، جیسے میرے دل میں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو دیکھوں، یا میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے میں دیکھوں یار کیسی لگتی ہے، تو میں ہاتھ کو اوپر کروں گا، نیچے ہاتھ کیا نظر تو نہیں آئے گا نا، اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤں گا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر دیوانہ ہو گیا، اللہ اس پر فدا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کو دکھاؤں. جیسے میں نے مثال دی نا، بندے کے پاس موبائل ہے، وہ اس نے لے لیا، اس نے قیمت دے دی، وہ اپنے جیب میں رکھے، تو اس کے دل کے اندر اچانک خیال کیا آئے گا یار میں اس کو لوگوں کو دکھاؤں، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نور کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے تعریف کرنے لگے. اب پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایک کر کے الگ الگ بنانے شروع کر دیے، یہ بھی تعریف کرے، ہر ایک نے تعریف کی. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق بناؤں جو اس جیسی ہو. سنیے، ایسی مخلوق بناؤں جو اس جیسی ہو لیکن پھر بھی یہ سب میں نمایاں نظر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو کیا بات ہے. اللہ نے کہا میں اس کو ان جیسا بناؤں اور سب کو اس جیسا بناؤں
اور پھر بھی اگر اس میں بیٹھا بھی ہو تو نمایاں نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی بشریت شکل میں بنایا. جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، آقا فرماتے ہیں میں تم جیسا ہوں. تو ان بدبختوں نے جن کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا لو جی نبی تو ہمارے جیسے ہیں، ہم گناہ گار ہیں تو نعوذ باللہ. پھر سرکار کے لیے بھی یہ سوچا ہوگا ہماری شادیوں میں ان کی بھی شادی ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں وہ بھی روٹی کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں تم جیسا ہوں، میں تم جیسا، میں بھی بشر ہوں لیکن ایسا بشر ہوں کہ میرے جیسا بشر کوئی نہیں ہے. میں ایسا بشر ہوں میرے جیسا، بولو بولو، میں ایسا بشر ہوں میرے جیسا بشر کوئی نہیں. کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ صحابی آ گئے، کافی دیر پاس بیٹھے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری رات بیٹھے رہے تو جانے لگے نا، تو ایک صحابی نے کہا حضور میرا گھر بڑی دور ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا بڑا ہو گیا، میں کیا کروں گا. اس کے پاس ایک سوٹی تھی، ایک لکڑی تھی. نبی پاک نے وہ لکڑی لی، اپنے جسم کو لگائی، اسے دے دی. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے ہیں، دیکھیں نبی میں اور ہمیں فرق کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی لی، پکڑی، اپنے جسم کو لگائی اور ان کو دے دی. وہ صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی لے کر گھر کے تجارب جانے لگے. جہاں جہاں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی تو لکڑی سے روشنی نکلا کرتی تھی. پھر ایک کا گھر ایک بازار میں ہے، دوسرے کا گھر دوسرے بازار میں ہے، اب الگ الگ ہونے لگے. انہوں نے وہ لکڑی کو توڑا، ایک حصہ ایک لے گیا، دوسرا حصہ دوسرا لے گیا، اور جتنی دیر تک وہ زندہ رہے لکڑی سے روشنی کبھی ختم نہیں ہوئی. ہم میں اور نبی میں فرق نہیں ہے. بولو، وہ ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارا تھوک زمین پر گرتا ہے تو بیماری ہے. یہ پچھلے دنوں میں کورونا آیا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے پاس منہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ڈاکٹروں نے دی. انہوں نے کہا یہ بیماری پھیلتی ہے، لوگوں کا منہ زمین پہ لگے گا، زمین میں جراثیم جائیں گے، پھر اس جگہ پہ دوسرے کا منہ لگے گا، دو جراثیم اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے. مسجدوں سے یہ کلین اٹھا دیے گئے. ہم میں اور نبی میں فرق ہے. نبی پاک بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو صحابہ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کنواں ایک ہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن پانی کھارا ہے، جو پیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. میرے نبی اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر گراتے ہیں. آج تک اس کنویں کو کنویں شفا کہا جاتا ہے. آج بھی میں نے بھی الحمدللہ اس کنویں کی زیارت کی. دیکھیں 1400 سال ہو گئے ہیں. ہم ایک ڈرم پانی کا بناتے ہیں نا میٹھا، یہ جیسے محرموں میں سبیل نبی، تو ایک ڈرم میں جتنی بھی چینی ڈالیں اس میں جیسے جیسے پانی ڈالتے جائیں گے میٹھا کم ہوتا جائے گا کہ میٹھا بڑھتا جائے گا. بولو یار، میٹھا بڑھتا جائے گا یا کم ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا نا. تو دیکھیں میرے نبی کا کمال. 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنا لعاب دہن، تھوڑا سا لعاب دہن اس کنویں کے اندر گرایا. آج تک وہ پانی کا کنواں میٹھا چل رہا ہے. لوگ اسے پیتے ہیں، وہ پانی پینے سے بیماری آتی تھی، آج پانی پیتے ہیں تو پانی سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، آپ زمزم کا آپ نے سنا ہے نا؟ بولو یار، زمزم کا سنا ہے نا؟ تو زمزم میں شفا کیوں آئی؟ بتاؤ، زمزم میں شفا کیوں ہے؟ ہر بندہ پیتا ہے، آپ پیتے ہو یا نہیں پیتے؟ تو بتاؤ یار پھر شفا کیوں آئی اس میں؟ اس میں شفاعت کا وجہ یہ ہے، پہلے اس کی برکت دیکھیں. اس کی برکت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے ظاہر ہوا ہے. برکت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے ظاہر ہوا، یہ برکت ہے. اور شفا کیا ہے کہ جب نبی پاک مکہ سے معراج کی رات گئے، جانے لگے تو آب زمزم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نبی پاک کا شق صدر کیا. شق صدر جانتے ہیں نا، سینہ چاک کیا. عالم نشرہ جو سورت نازل ہوئی نا، اس کو آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں. سرکار کا سینہ چاک کیا اور سرکار فرماتے ہیں میرے جسم کے اندر سے انہوں نے کوئی ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور پھینک دیا. مجھے غسل جو دیا وہ آب زمزم کے ساتھ دیا. کس کے ساتھ دیا؟ آب زمزم میں شفا ہے تو آب زمزم کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ آب زمزم کا مقام اس لیے ہے کہ اسماعیل کے ساتھ اس کی نسبت ہے، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آب زمزم کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. مصطفیٰ نے پسند کیا کہ میں اس پانی کے ساتھ غسل کروں. نبی کو نسبت، پانی کو نسبت نبی کے ساتھ ہوگی تو آج وہ پانی شفا والا بن گیا. نبی کا لعاب کنویں کے اندر گرا، کنواں شفا والا بن جاتا ہے. تو یہ نسبت کس کی ہے؟ نبی پاک کی. کس کی نسبت ہے یہ نسبت؟ کس کی ہے؟
نبی پاک کی جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا 1,24,000 انبیاء کرام آئے، جن جن نبیوں کے پاس میرے نبی کا نور آتا گیا، نور ان نبیوں کے پاس آنے کی حکمت یہ تھی کہ ان نبیوں کا مقام براء البراء بن جائے۔ دیکھیں نا، ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، کوئی عام سا اللہ کا بندہ ہو جسے ہم اپنی زبان میں ولی اللہ کہہ دیتے ہیں یا پیر جی کہہ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ کی تسبیح بطور تبرک گھر میں رکھیں تو اللہ کہتا ہے اس میں شفا ہے۔ ایک عام بندے کی تسبیح، عام بندے کا جبہ گھر میں رکھا جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ جیسے وہ سلطان بہو کی قمیض کا واقعہ ہے، سنا نا آپ نے شاید یاد ہوگا، تو انگریزوں نے نا سلطان بہو پر فتویٰ لگا دیا، یعنی کہ آپ پر یہ اعلان کر دیا کہ حضرت سلطان بہو کو نظر بند کر دیا جائے، یہ باہر نہیں نکل سکتے، ان کو باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ ایسے آج کے رسول تھے، ایسے دیوانے تھے کہ جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا، آپ کی بات سنتا، نبی کا کلمہ پڑھ لیتا۔ تو انگریزوں نے، غیر مسلموں نے یہ نظر بند کر دیا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو ایک دن حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو بیمار ہو گئے، تو طبیب کو خط لکھا، اپنا نائب، اپنا ماننے والا، غلام، مرید جو بھی گھر میں تھا، نوکر اسے بھیجا۔ اس نے کہا نہیں میں اس کے پاس نہیں آؤں گا، سختی سے اعلان ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ جائے، سختی سے اعلان ہے جو بندہ اس کے پاس جائے گا اسے سزا دی جائے گی، میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں نا قریب کوئی اور بھی حکیم طبیب بیٹھے تھے، تو جو پیغام لے کے آیا نا، اس نے کہا یار علاج کرنا، کسی غریب کا، بیمار کا علاج کرنا یہ ہر مذہب میں جائز ہے، تم علاج کرنے کے لیے تو آنا ہے۔ اس کے دل پر بات نے اثر کیا، اس حکیم کی بات پر، حکیم کے دل پر اس بندے کی بات نے اثر کیا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے حکیموں طبیبوں سے کہا کہ مجھے اجازت دو۔ ان کا نہیں اجازت نہیں ہے، اس طرح کرو، حکمت میں یہ بھی ہے کہ ان کے جسم سے ساتھ لگی ہوئی قمیض جو ہوتی ہے، ایک دو دن پہنی ہوئی قمیض جس میں جسم کی بدبو یا مشکل ہوتا ہے نا جسم کا، وہ آتا ہو، قمیض لائی جائے، قمیض کو سونگ کر بیماری کی تشخیص جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو اس بندے نے جا کر سلطان العارفین سے کہا کہ حضور انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے نہیں علاج کرنے کے لیے، بل اپنی قمیض دے دیں، قمیض، سنیے، اپنی قمیض دے دیں، ہم آپ کی قمیض کو سون کے بتا دیں گے آپ کو بیماری کیا ہے اور اس کی دوائی دے دیں گے، آپ دوائی کھائیں گے تو شفا ہو جائے گی۔ حضرت سلطان العارفین نے قمیض اتاری، قمیض اتاری، سنیے، قمیض اتاری کس نے؟ سارے بولو کس نے؟ سلطان العارفین نبی ہیں یا ولی ہیں؟ بلند آواز سے بولا کرو یار، نبی ہے یا ولی ہے؟ ولی ہے نا، نبی نہیں ہے۔ ایک عام بندے کی قمیض اتاری، حضرت سلطان بہو نے اپنی قمیض اتاری، ایک عام بندے کی قمیض ہے، وہ بندہ لے کر بازاروں سے جا رہا تھا، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جہاں جہاں سے وہ قمیض گزرتی گئی، جہاں جہاں سے سلطان العارفین کی خوشبو مہکنے لگی، لوگ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ جب حکیم کے پاس قمیض پہنچی، جیسے ہی اس نے سونگا تو بتانا تو یہ تھا نا کہ بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، سر درد ہے یا فلاں مرض ہے۔ اب سونگی، سونگنے کے بعد بیماری پتہ کیا بتائی؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کون سی بیماری ہے؟ اس نے کہا جو بیماری تھی میں نے بتا دی، یہ بیماری وہ بیماری ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یار ایک عام بندے کی قمیض جائے، ایک اللہ والے کی، وہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، باپ نبینا ہو گیا رو رو کے، یوسف کی قمیض ہی تو گئی تھی نا، بولو، قرآن کہتا ہے میری بات نہیں ہے، قمیض ہی تو گئی تھی، تو نبی کی ایک بچے کی قمیض گئی نبی کے پاس، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، ابھی بیٹے نے نبوت کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، ابھی تو قید میں ہے، ابھی بادشاہ بنے ہیں، نبی تو بچپن میں تھے، اعلان نبوت کا نہیں کیا، ابھی باقاعدہ صحیفہ نہیں لوگوں کو دکھایا، باقاعدہ اپنا قانون نہیں بتایا، ابھی وقت کے بادشاہ بنے، باپ کا پتہ چلا میرا باپ نبینا ہے، قمیض اتاری، کہا کہ بھائیو یہ قمیض لے جاؤ میرے باپ کو دے دینا، وہ پہچان جائیں گے۔ باپ نے قمیض جیسے جیسے خوشبو آنے لگی، باپ کو سکون ہوتا گیا، میرا بیٹا یوسف آ رہا ہے، قمیض ملی، ابھی سینے سے لگائی، چومی، آنکھوں پہ پھیری، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یار ایک عام قمیض ہے، عام نبی کی قمیض ہے، وہ نبی جس کے پاس باقاعدہ آسمانی کتاب نہیں ہے، جو بڑی کتاب، معتبر کتاب، باقاعدہ کتاب نہیں ہے، باقاعدہ اپنا قانون نہیں ہے، وہ کسی نبی کے تحت ہیں، ایک صحیفہ ہے، قانون ہے تھوڑا سا، نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے،
ایک عام قمیض جاتی ہے تو ایک نبی کو شفا مل جاتی ہے. یار جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں کو بنایا اس امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا. پھر وہی بات آ گئی نا جو میں اکثر کہا کرتا ہوں, نبی پاک کی ولادت کی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بیویوں کو بلایا کہ یا اللہ یہ مکے کی عورتیں تو آمنہ کی بات نہیں مان رہی, کہتے ہیں یہ یتیم ہے ہمیں کیا ملے گا. اللہ فرماتا ہے جبریل پریشان کیوں ہو رہا ہے, میں خدا ہی نہیں چاہتا کہ ان پلیت ہاتھوں سے اپنے پاک محبوب کی ولادت کرواؤں. یہ نہ کہیں کہ مکے کی عورتیں آئی ہی نہیں جی آمنہ کی بات سننے کے لیے, ولادت کے لیے مکے کی عورت. یار مکے کی عورتوں کی مجال کیا تھی جب اللہ نے نہیں چاہا ان کو آنے کا. جب اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہلتا. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان پلیت ہاتھوں سے پاک نبی کی ولادت کروائی جائے. جبریل جی رب جلیل فرمایا میں چاہتا ہی نہیں ہوں, یہ پلیت ہاتھ ہے, پیدا ہونے والا پاک ہے. پھر یا اللہ کیا حکم ہے, فرمایا جنت میں چلا جا. یا اللہ کیا کرو, وہاں سے دائیاں لے کر آ. یا اللہ نام بتا. اللہ فرماتا ہے ہوا کو بھی لے کے آ جا, ہاجرہ کو بھی لے کے آ جا, آسیہ کو بھی لے کے آ جا, مریم کو بھی لے کے آ جا. سنیے جواب اور جو پیغام سنیے, اللہ تعالیٰ کا اعلان سنیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے. یہ میلاد کا مہینہ ہے, جو بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ کے فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں. سنیے اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل فرمایا ہوا کو بھی لے جا, ہاجرہ کو بھی لے جا, آسیہ کو بھی لے جا, مریم کو بھی لے جا. یا اللہ کیا کرو, فرمایا میرے نبی کی دائیاں بن کے یہ جائیں گی. بلند آواز سے سبحان اللہ. یا اللہ کیا کروں, یہ میرے نبی کی دائیاں بن کے جائیں گی. جبریل کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہے, یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں. یہ دائیاں ہیں, یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل کیا یہ تجھے نہیں پتا, اگر یہ نبیوں کی مائیں ہیں پیدا ہونے والا نبیوں کا سردار ہے. جبریل پریشان ہونے کی بات کیا ہے, اگر یہ نبیوں کی مائیں ہیں, یہ نبیوں کی مائیں ہیں, تو جو پیدا ہوگا وہ امام الانبیاء ہوگا. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نو بھی کہنا پیا آقا تیرے جہا کوئی نہیں. نبیاں نو بھی کہنا پیا. ایک دن نا میرے سرکار نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل تو نے ہر نبی کو دیکھا, ہر نبی کے پاس گیا, ہر نبی کا قاصد بن کے گیا, ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گیا. اے جبریل مجھے یہ بتا کہیں میرے جیسا بھی کوئی دیکھا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑے نبی دیکھے, آپ کے پائے کا کسی کو نہیں پایا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا, کہا حسن زیادہ میرا بے شک ہر چیز نالوں, پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں. حالانکہ دیکھیں نا یوسف کے حسن کے قصے کتنے ہیں, قرآن بس بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام بڑے حسن تھے, حسین تھے. اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا حسن جو تھا یوسف علیہ السلام پر مکمل کر دیا. لیکن باری جب نبی کے ہاتھوں کی آتی ہے, جب باری رخ مصطفیٰ کی آتی ہے, جب باری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک ایک ادا کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا, یہ چھوٹی سی مثال ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ جب چلتا ہے نا اپنے پیو طرح ہی چلتا. بولو یار, ایسے کہتے ہیں نا بچہ چلتا تو بڑا سونا لگتا, ایدی لگتا جدا مور ہی چلتا جان دیا. تو دیکھیں میرے نبی کی چال, میرے نبی مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے, مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے, اے حبیب مجھے ان گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں تو ٹہلا کرتا تھا. یار اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خدا ہے, وہ رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے, وہ کس میں کیوں کہا رہا ہے. وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا, جیسے ایک سادہ سی مثال ہے نا, ایک مالک نوکر کو آواز دیتا ہوئے اے کام بھی کر دیں, اے پٹھے بھی وڈ لیں, جلدی کری میں چلا ہوا تو جانور کو پانی بھی پلا دیں. ایسے کہتا ہے, یا آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے یار میں تیری مہربانی پٹھے وڈ لیں, میں ہوں جانا ہوا, تیری مہربانی کام کر لیں. بتاؤ وہ غصے سے کہے گا یا پیار سے کہے گا؟ مالک ہے نا, مالک ہے, وہ تنخواہ دیتا ہے. اب وہ رب العالمین عالمین کا رب ہے. مقام دیکھیں میرے آقا کا کیا ہے, مقام دیکھیں نبی کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد, اے حبیب مجھے ان گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں تو ٹہلا کرتا تھا. کبھی کہہ رہا ہے سونیا مینوں تیریاں کنڈل والیاں زلفاں نا اج دے وچ کنڈل پیندا, مینوں محبوب انہاں زلفاں دی قسم. کتے کہندا سونیا مینوں اڑے تیرے گورے گورے ہاتھ تھا, ان ہاتھاں دی قسم. کسے کہندا سونیا اے جڑا تیرا سینہ
आलम नशरा दा जेड़ा सीना तेरा, महबूब मैनू इस सीने दी कसम, किते कहंदा जेड़ी तू बुक्कड़ मारदा ना चादर दी, सूरत मुजम्मल नाज़िल कर दी, ए हबीब या अय्युहल मुजम्मल, मुझे मुजम्मल की चादर की कसम। कभी गर्मी वाला साफा सर पे बांधा जाता है, बरीक चादर जिसे कहते हैं, कभी अल्लाह ताला फरमाता है सोने मुझे तेरी बरीक चादर की कसम। कभी मुजम्मल की कसमें खाई जा रही हैं, कभी जुल्फों की कसमें खाई जा रही हैं, कभी चेहरे की कसम खाई जा रही है, कभी चलने की कसम खाई जा रही है। बात क्या आती है, कसम खाने के बाद अल्लाह क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, जब मुखातब किसी को करता है क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे सोने महबूबा, ऐ मेरे सोने महबूबा, मंगना तेरा काम आ, देना मैं खुदा दा काम आ। यार ये तो दुनिया का मकाम है, अब उस मकाम की जानब आ जाए जहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है, जहां पर नफ्सा नफ्सी पुकारी जाएगी। अल्लाह फरमाता है ऐ सोनिया तेरा सर सजदे च रखना मैं खुदा नूं इन्ना चंगा लगदा, अज मंगना तेरा काम आ, देना मैं खुदा दा काम आ। क्या उस वक्त नबी नहीं होंगे? देखे ना, एक बाजार में सेबों की दुकानें हैं, बंदे का जिस दुकान से दिल करे जाके सेब ले ले। ऐसी है ना, कितनी दुकानें हैं बाजारों में, कितने लोग एक एक चीज बेचने वाले हैं। ये भी सेब की दुकान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर दुकान जिसा जहां से दिल करे बंदा ले सकता है कि नहीं ले सकता? बोलो यार, बोलो तो सही। 10 रबी अव्वल से जोर मेरा लगन जा, थके तुसी बैठे हैं तो खुदा दा खौफ करे करो, साथ मेरा थोड़ा थोड़ा दे जाओ। कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं, एक एक दुकान से हम सेब ले सकते हैं। लेकिन कमाल ये देखें, अगर एक दुकान से सेब लिया जाए तो फिर से पता क्या चलता है, इसमें खासियत है। इसमें क्या है? कितने नबी होंगे मिलाने माशर में, कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम होंगे। वो नबी होंगे जब कोई दूर पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, लोग इंतजार में बैठे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आए तो हम बात करें। ईसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में लोग बैठा करते थे, हजरत इब्राहिम के इंतजार में लोग बैठा करते थे, हजरत इस्माइल के इंतजार में, यूसुफ, इसहाक, दाऊद, जिक्रिया, हर नबी के इंतजार में लोग बैठा करते थे। आज मकाम वो है, 1,24,000 अंबिया भी मौजूद हैं, सहाबी भी मौजूद हैं, ताबी भी मौजूद हैं, तबा ताबी भी मौजूद हैं, आइमा भी मौजूद है, मुहक्किक भी मौजूद है, मुफस्सर भी मौजूद है, वली भी मौजूद है, नेक भी मौजूद है, हर बंदा मौजूद है। लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, नबी भी कुछ नहीं कह रहे, बादशाह सजदे में है। अल्लाह ने जबरील को भेजा, जबरील जमीन पे चला जा, या अल्लाह क्या करो? फरमाया मेरे महबूब को जाके तसल्ली दे दे, सोना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर सजदे तो उठा, मंगना तेरा काम आ, देना मैं खुदा दा काम आ। मांगा कुछ नहीं मांगा, यकीन करें। कहा कि या अल्लाह तूने कहा था मैं तुझे कभी भी तेरी उम्मत के लिए परेशान होने नहीं दूंगा। या अल्लाह आज मेरी उम्मत परेशान है, नफ्सा नफ्सी पुकारी जा रही है, क्या करूं? अल्लाह फरमाते हबीब हाथ उठाना तेरा काम है, दुआ करना तेरा काम है, जन्नत मेरी है, तकसीम करने की ड्यूटी मैंने तेरी लगा दी है। तो इसीलिए तो मेरे नबी का एक मकाम है ना, अबू अल कासम, तकसीम करने वाला। अल्लाह ने नबी को तकसीम